بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول فوگاشے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حال میں سنسنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں آنے والے ایکریمین جوڑے نے گیم کھیلنے والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فوگاشے اور اینجلینا نے بڑی گیم کھیلنے والے ان دونوں افراد کے بھی چھکے چھڑا دیے تھے جسے مینیجر جیمز نے فون کر کے بلایا تھا۔ گیم کلب میں موجود تمام افراد اپنا اپنا کھیل بھول کر اس ٹیبل کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے جس پر فوگاشے، اینجلینا اور دو بڑے پلیئرز موجود تھے۔ فوگاشے اور اینجلینا ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ دونوں میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے اور میز کے درمیان میں بڑی مالیت کے ٹوکنوں کا ایک پہاڑ سا بن گیا تھا۔ وہ فلیش کھیل رہے تھے۔ آنے والے افراد، جن میں سے ایک کا نام سٹانگر تھا اور دوسرے کا جم کارٹر، ان دونوں نے بھی بڑے مالیت کے ٹوکن حاصل کر لیے تھے۔ وہ بڑھ چڑھ کر بڑے بڑے ٹوکن آگے دھکیل رہے تھے، لیکن ان کے جواب میں فوگاشے اور اینجلینا اپنے سامنے پڑے ہوئے ڈبل بلکہ ٹرپل ٹوکن میز کے سینٹر میں اچھال دیتے تھے۔ ان سب کے سامنے 4 کارڈ پڑے ہوئے تھے۔ سٹانگر اور جم کارٹر فوگاشے اور اینجلینا کو ڈبل ٹرپل داؤ لگاتے دیکھ کر اپنے سامنے پڑے ہوئے کارڈز اٹھا کر دیکھتے تھے اور پھر وہ اپنے سامنے پڑے ہوئے چند ٹوکن اٹھا کر آگے رکھ دیتے تھے۔ وہاں موجود افراد میں سب سے زیادہ حیرانی اس بات کی تھی کہ فوگاشے اور اینجلینا نے ابھی تک ایک بار بھی اپنے سامنے پڑے ہوئے کارڈز اٹھا کر چیک نہیں کیے تھے۔ وہ بلائنڈ کھیل رہے تھے اور اب تک وہ $10 کروڑ کی گیم کھیل چکے تھے۔ ٹوکن ختم ہوتے ہی فوگاشے نے اینجلینا سے کہہ کر مینیجر جیمز کو $5 کروڑ کا ایک اور گارنٹیڈ چیک دے دیا، جس کے بدلے میں مینیجر نے انہیں خود جا کر ٹوکن لا کر دے دیے تھے۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ سٹانگر اور جم کارٹر کے سامنے سے ٹوکن ختم ہوتے جا رہے تھے جبکہ فوگاشے اور اینجلینا کے سامنے اب بھی ٹوکنوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ یہ میرا لاسٹ سیٹ ہے اور میں شو کرنا چاہتا ہوں، سٹانگر نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے پتے سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے پاس 2 کوئن کے پتے اور ایک کنگ تھا جبکہ آخری پتا چڑیا کی دکی تھی۔ جم کارٹر نے اس کے پتے دیکھے تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے ہاتھ رکھ کر اپنے پتے اٹھا کر پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے سارے ٹوکن اٹھا کر ڈھیر پر ڈال دیے۔ میرا بھی شو، جم کارٹر نے کہا، اور اس نے بھی ایک ایک پتا سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پتے دیکھ کر سٹانگر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کیونکہ جم کارٹر کے پتے اس کے پتوں سے بڑے تھے۔ اس کے پاس 2 کنگ، ایک کوئن اور ایک پان کا پنجہ تھا۔ یہ دیکھ کر فوگاشے اور اینجلینا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زہریلے انداز میں مسکرا دیے۔ اب آپ بھی شو کر ہی دیں جناب، مینیجر جیمز نے فوگاشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی ہمارے پاس 2 کروڑ سے زائد کے ٹوکن موجود ہیں اور جب تک یہ ٹوکن ہمارے سامنے ہیں ہم کھیل ختم نہیں کریں گے، اینجلینا نے کہا۔ تو سٹانگر اور جم کارٹر کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام افراد بری طرح سے چونک پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مسٹر سٹانگر اور مسٹر جم کارٹر نے اپنے پتے شو کر دیے تو آپ کھیل کو مزید آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کھیل ختم ہو گیا ہے اور اب اخلاقاً آپ کو بھی اپنے پتے شو کر دینے چاہیے، مینیجر جیمز نے کہا۔ نو، نیور، ہم نے کہا نا کہ ہم اس وقت تک پتے شو نہیں کریں گے جب تک ہمارے ٹوکن ختم نہیں ہو جاتے۔ ہم نے انہیں پتے شو کرنے کا کہا تھا۔ اگر یہ مزید نہیں کھیل سکتے تو یہ کھیل سے ہاتھ اٹھا دیں اور ان کی جگہ کوئی اور یہاں آ جائے۔ ہم یہاں سے اتنے ڈالرز ہی جیت کر جائیں گے جتنے ہم نے داؤ پر لگائے ہیں، ورنہ ہم یہ سارے ڈالرز ہارنے کے لیے تیار ہیں، اینجلینا نے کہا۔ تو مینیجر سمیت سٹانگر اور جم کارٹر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ جب تک ہم شو نہیں کہیں گے اس وقت تک کھیل جاری رہے گا۔ اصول کے تحت آپ نے ہم سے پہلے شو کر دیا ہے، اس لیے آپ اس کھیل سے باہر ہو چکے ہیں، فوگاشے نے کہا۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ اوکے، ہم اصول پسند ہیں، واقعی ہم نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی شو کر دیا ہے، اس لیے ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ بھی شو کر دیں، جم کارٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمارا کھیل ابھی جاری ہے، اگر آپ نہیں کھیل سکتے تو آپ کی جگہ یہاں کوئی اور آ جائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، فوگاشے نے کہا۔ سوری سر، یہاں آپ کے پائے کا کوئی بھی گیم کھیلنے والا موجود نہیں، یہ اس کلب کی سب سے بڑی مالیت کی گیم ہے
اور اتنی بڑی گیم کھیلنے والا یہاں کوئی اور موجود نہیں ہے، مینیجر جیمز نے کہا۔ تب پھر آپ ہمارے ساتھ اس گیم میں شریک ہو جائیں، اینجلینا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، مینیجر جیمز نے بے چارگی سے کہا۔ رسک تو آپ کو لینا پڑے گا، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بڑی گیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں یہاں سے اس طرح راستے میں چھوڑنا تھا تو پھر آپ نے ہمیں یہاں گیم کرنے کے لیے کیوں روکا تھا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے جن 2 معزز مہمانوں کو بلایا ہے وہ ہمارے پائے کے ہیں، اور جب تک چاہیں اور جتنا چاہیں ہم ان سے گیم کھیل سکتے ہیں، لیکن انہوں نے تو راستے میں ہی گیم ختم کر دی ہے، فوگاشے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کے 12 کروڑ ڈالرز داؤ پر لگ چکے ہیں، اور آپ اسے کم سمجھتے ہیں؟ جم کارٹر نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہم اگر کھیلنے پر آ جائیں تو پھر ہمارے نزدیک 20-25 کروڑ ڈالرز کی بھی گیم کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اس وقت ہم کھیل کے موڈ میں ہیں۔ یا تو آپ اس کھیل کو آگے بڑھائیں یا پھر، فوگاشے نے کہا اور جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یا پھر کیا؟ مینیجر جیمز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں اور اس رقم کے بدلے اپنا یہ کلب داؤ پر لگائیں۔ یا تو آپ یہ ساری رقم ہم سے جیت لیں یا پھر اپنا کلب ہمارے نام کر دیں، اینجلینا نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مینیجر جیمز نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم بلائنڈ کھیل رہے ہیں اور ٹیبل پر 36 کروڑ روپے نہیں 36 کروڑ ڈالرز پڑے ہیں، جو اگر آپ جیت جائیں تو اس جیسے آپ 10 گیم کلب بنا سکتے ہیں، فوگاشے نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن، مینیجر جیمز نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن کچھ نہیں، یا تو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے کسی پلیئر کو بلائیں یا پھر وہی کریں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہم ہار یا پھر جیت نہیں جاتے، فوگاشے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو مینیجر جیمز نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اگر آپ کو ہارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں ایک صاحب کو بلاتا ہوں، آپ ان سے کھیل کر اپنا یہ شوق پورا کر لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ یہاں آ گیا تو پھر آپ یہاں سے جیت کر نہیں اٹھ سکیں گے، مینیجر جیمز نے اچانک کہا تو فوگاشے اور اینجلینا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کون ہے وہ؟ فوگاشے نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر اشتیاق، مینیجر جیمز نے کہا تو فوگاشے اور اینجلینا کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کون ہے یہ ڈاکٹر اشتیاق؟ اینجلینا نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہ اس ملک کا بہت بڑا ہارٹ سرجن ہے۔ اس کے نہ صرف پاک ایشیا کے ہر حصے میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی کئی بڑے بڑے پرائیویٹ ہسپتال ہیں۔ وہ اربوں خربوں کا مالک ہے۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے اسے بڑی بڑی گیمز کھیلنے کا شوق ہے۔ وہ کبھی کبھار کھیلتا ہے، لیکن جب بھی کھیلتا ہے کروڑوں ڈالرز ہارنے کے باوجود بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی۔ پاک ایشیا میں اس سے بڑا گیم ماسٹر شاید ہی کوئی ہو۔ اس سے پاک ایشیا کا آج تک بڑے سے بڑا پلیئر نہیں جیت سکا ہے، مینیجر جیمز نے کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو تم نے اسے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ ہم ایسے ہی شخص کو پسند کرتے ہیں جو بلائنڈ گیم کھیلے، یا تو وہ سب کچھ ہار جائے یا پھر سب کچھ جیت کر لے جائے، فوگاشے نے کہا۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ 15 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے۔ بہرحال اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں انہیں یہی بلا لیتا ہوں، مینیجر جیمز نے کہا۔ گڈ شو، اب آئے گا کھیل کا اصل لطف، اینجلینا نے مسکرا کر کہا۔ اس سے کہنا کہ ہم اس کے ساتھ 30 سے 40 کروڑ ڈالرز کی بھی گیم کھیلنے کو تیار ہیں، تاکہ وہ اس رقم کا انتظام کر کے آ سکے، فوگاشے نے کہا تو جیمز کے ساتھ وہاں موجود تمام افراد جھٹکا سا کھا کر رہ گئے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب ایک جوڑا کروڑوں ڈالرز میں گیم کھیل رہا تھا، اور اس بات سے بے نیاز ہو کر کھیل رہا تھا کہ وہ ہار کر بھی جا سکتے ہیں۔ اوکے، میں کہہ دیتا ہوں، مینیجر جیمز نے کہا، اور اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور پھر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر اشتیاق آ رہے ہیں۔ وہ بھی یہ سن کر بے حد خوش ہوئے کہ ان کی ٹکر کا کوئی پلیئر یہاں موجود ہے۔ مینیجر جیمز نے کال کرنے کے بعد ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اوکے، ہم ان کا انتظار کریں گے، فوگاشے نے کہا تو مینیجر جیمز نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہاں ایک لمبا، تڑنگا اور انتہائی مضبوط جسم کا مالک ادھیڑ عمر آدمی پہنچ گیا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی جیسے اس کی گردن میں سریا فٹ ہو۔ اس آدمی کے ساتھ 4 افراد تھے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، جبکہ باقی 3 افراد نے ایک جیسے سیاہ لباس پہن رکھے تھے، اور وہ شکل و صورت سے ہی غنڈے ٹائپ دکھائی دیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ آئیں ڈاکٹر اشتیاق، تشریف لائیں، یہاں ہم سب بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مینیجر جیمز نے ادھیڑ عمر کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ادھیڑ عمر کے سر کے بال سفید تھے اور اس نے مونچھیں بھی گھنی رکھی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ان میں ذہانت کی بے پناہ چمک دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے انتہائی قیمتی اور بہترین تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ کہاں ہیں وہ کھلاڑی جو میرے ساتھ گیم کرنا چاہتے ہیں؟
ڈاکٹر اشتیاق نے وہاں موجود افراد کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، وہ میز پر بیٹھے ہیں جناب، مسٹر جان ایلن اور مسز جان ایلن۔ مینیجر جیمز نے فوگاشے اور اینجلینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ادھیڑ عمر ڈاکٹر اشتیاق ان دونوں کی طرف انتہائی کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹوکنوں کے پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ گڈ شو، یہ ہوتی ہے گیم، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا اور میز کے قریب آ گیا۔ اسے میز کے قریب آتے دیکھ کر میز کے گرد موجود افراد تیزی سے پیچھے ہٹ گئے اور ڈاکٹر اشتیاق فوگاشے اور اینجلینا کے سامنے بیٹھ گیا۔ فوگاشے اور اینجلینا کی نظریں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا کھیل رہے تھے؟ ڈاکٹر اشتیاق نے پوچھا۔ فلیش، جیمز نے جواب دیا تو ڈاکٹر اشتیاق نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کتنی رقم لگی ہوئی ہے داؤ پر؟ ڈاکٹر اشتیاق نے پوچھا۔ 36 کروڑ سے زائد کی رقم ہے جناب، جیمز نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گڈ شو، اب تم دونوں بتاؤ، اسی سے کھیلو گے یا اس سے بڑھ کر بھی داؤ لگا سکتے ہو؟ ڈاکٹر اشتیاق نے فوگاشے اور اینجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے پاس ابھی 4 سے 5 کروڑ ڈالرز کے ٹوکن موجود ہیں۔ ہم ان لمٹ کھیلنے کے عادی ہیں۔ جتنے ڈالرز میز پر داؤ پر لگے ہیں ہم اس سے بھی ڈبل کھیل سکتے ہیں، اینجلینا نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، گڈ شو، خاصے مالدار لگتے ہو اور تم میں کھیلنے کا حوصلہ بھی ہے۔ اوکے، اپنے سارے ٹوکن آگے کر دو۔ یہاں جتنے ڈالرز داؤ پر لگے ہیں میں ان پر 3 گنا لگاؤں گا اور میرا ایک ہی داؤ ہوگا اور کھیل ختم، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا تو فوگاشے اور اینجلینا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فوگاشے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اینجلینا کو اشارہ کیا تو اینجلینا نے اثبات میں سر ہلا کر اپنے سامنے پڑے ہوئے تمام ٹوکن دونوں ہاتھوں سے میز کے درمیان میں پڑے ٹوکنوں کے پہاڑ کی طرف بڑھا دیے۔ فوگاشے نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ کارڈ بدلو گے یا انہی سے کھیلو گے؟ ڈاکٹر اشتیاق نے پوچھا۔ ہمارے کارڈ یہی رہیں گے، آپ اپنے کارڈ لے لیں، فوگاشے نے کہا تو ڈاکٹر اشتیاق نے اثبات میں سر ہلا کر میجر جیمز کی طرف دیکھا تو اس نے سائیڈ میں پڑی ہوئی گڈی اٹھائی اور ہارے ہوئے دونوں پلیئرز کے کارڈز اس میں ملائے اور پھر اس نے بڑے احترام بھرے انداز میں ڈاکٹر اشتیاق کی جانب بڑھا دی۔ کھیل چونکہ اس گڈی سے کھیلا جا رہا تھا اس لیے ڈاکٹر اشتیاق نے کوئی اعتراض کیے بغیر اس سے گڈی لی اور گڈی کو مخصوص انداز میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے لیکن اس کی نظریں فوگاشے اور اینجلینا کو گھور رہی تھیں۔ پھر اس نے گڈی کو دیکھے بغیر اوپر نیچے سے 4 کارڈ نکال کر اپنے سامنے رکھے اور باقی گڈی مینیجر جیمز کی جانب بڑھا دی۔ اوکے، شو کرو، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ آپ شو کریں، ہم آپ کی بات کریں گے، فوگاشے نے کہا۔ اوکے، ہم تینوں ایک ایک کارڈ شو کرتے ہیں، اس طرح کوئی کسی پر اعتراض نہیں کر سکے گا، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا تو فوگاشے نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر اشتیاق نے ایک پتا اٹھا کر سیدھا کیا۔ پہلا کارڈ کنگ کا تھا۔ کنگ کا کارڈ دیکھ کر وہاں موجود افراد کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب تمہاری باری ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے فوگاشے کی طرف دیکھ کر کہا۔ فوگاشے نے اثبات میں سر ہلایا اور اس نے اپنا ایک کارڈ سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام افراد حیران رہ گئے کہ کارڈ چڑیا کی چوکی تھی۔ وہ حیران ہو رہے تھے کہ اس سے بڑے کارڈز تو ان سے پہلے کھیلنے والے پلیئرز کے تھے۔ اگر اس کے پاس اتنا چھوٹا کارڈ تھا تو پھر وہ اتنے بڑے داؤ اب تک کیسے لگاتا رہا تھا؟ فوگاشے کو کارڈ سیدھا کرتے دیکھ کر اینجلینا نے بھی اپنا ایک کارڈ سیدھا کر دیا۔ اس کا کارڈ یکے کا تھا جسے دیکھ کر سب کے چہرے ست گئے۔ گڈ شو، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا اور اس نے اپنا ایک کارڈ سیدھا کر دیا اور لوگ یہ دیکھ کر آنکھیں پھاڑ کر رہ گئے کہ ڈاکٹر اشتیاق کا دوسرا کارڈ بھی کنگ کا ہی تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق کے بعد فوگاشے کی باری تھی۔ اس نے اپنا کارڈ پلٹا تو وہ چڑیا کی تکی تھی۔ اس کا پہلا کارڈ چڑیا کی چوکی اور اب اس سے کم چڑیا کی تکی نکلی تھی۔ اب اینجلینا کی باری آئی تو اس نے اپنا کارڈ سیدھا کر دیا۔ اس کا کارڈ دیکھ کر وہاں موجود افراد کے سانس رکنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر اشتیاق نے اینجلینا کا دوسرا کارڈ دیکھ کر ایک طویل سانس لی اور اس نے اپنا تیسرا کارڈ سیدھا کر دیا اور اس کا یہ کارڈ بھی کنگ کا تھا، جسے دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں ڈاکٹر اشتیاق کی کامیابی کی امید زیادہ بڑھ گئی۔ فوگاشے نے اپنا کارڈ سیدھا کیا تو لوگوں کے چہروں پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ کارڈ چڑیا کا ہی تھا اور یہ چڑیا کی دکی تھی۔ اب تمہاری باری ہے لڑکی، ڈاکٹر اشتیاق نے اینجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، اینجلینا نے کہا اور اس نے تیزی سے اپنا کارڈ سیدھا کیا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا تیسرا کارڈ بھی یکے کا کارڈ تھا۔ لگتا ہے تم نے پہلے سے ہی گیم اپنے نام کر رکھی ہے۔ خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی میرا آخری کارڈ باقی ہے، جو بازی پلٹ بھی سکتا ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا اور اس نے اپنا چوتھا کارڈ اٹھایا
اور اسے ہتھیلی کے پیچھے چھپا کر دیکھا تو اس کے لبوں پر انتہائی زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کارڈ اٹھا کر زور سے میز پر مار دیا۔ یہ دیکھ کر سب کی آنکھوں میں کئی گنا چمک ابھر آئی کہ اس کا چوتھا کارڈ بھی کنگ کا ہی نکلا تھا۔ 4 کنگز، اب شاید ہی تم میرے کنگز کے سامنے ٹھہر سکو، ڈاکٹر اشتیاق نے مسکراتے ہوئے کہا تو فوگاشے نے کارڈ کی طرف دیکھے بغیر اسے اٹھایا اور میز پر پلٹ دیا۔ یہ دیکھ کر سب کے سانس رک گئے کہ اس کا چوتھا کارڈ ٹریل نکلا تھا جو چڑیا کا تھا اور چڑیا کی پنجی تھی۔ فلیش میں کنگ اور کوئنز سے بڑھ کر ٹریل کو ہی درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ٹریل دیکھ کر ڈاکٹر اشتیاق کا رنگ بدل گیا۔ اسی لمحے اینجلینا نے بھی اپنا کارڈ پلٹ دیا۔ اس کا چوتھا کارڈ جو یکے کا تھا دیکھ کر ڈاکٹر اشتیاق کا چہرہ زرد ہوتا چلا گیا۔ اسے کہتے ہیں ڈبل مات، فوگاشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں نے ڈاکٹر اشتیاق سے گیم جیت لی تھی اور ان کی جیت سے وہاں موجود مینیجر سمیت تمام افراد کے چہرے اتر گئے تھے۔ کیا تم نے گیم پہلے سے ہی پلانٹ کر رکھی تھی؟ ڈاکٹر اشتیاق نے انہیں تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم بلائنڈ کھیل رہے تھے۔ جب سے ہم نے کارڈ نکالے ہیں ہم نے انہیں ایک بار بھی اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جس کے یہ سب گواہ ہیں، فوگاشے نے کہا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے ڈاکٹر اشتیاق، یہ واقعی بلائنڈ کھیل رہے تھے، مینیجر جیمز نے فوراً کہا۔ بہرحال تم جیت گئے ہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کھیل کو اور آگے بڑھاتا۔ مجھے اگلے 1 گھنٹے تک ایک ضروری کام سے جانا ہے جسے میں چھوڑ نہیں سکتا، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنا رابطہ نمبر دے دیتا ہوں، آپ کا جب دل چاہے مجھے کال کر لیں، ہم پھر سے کھیل لیں گے، فوگاشے نے کہا تو ڈاکٹر اشتیاق نے اثبات میں سر ہلا دیا اور فوگاشے نے اسے اپنے سیل فون کا نمبر نوٹ کرا دیا۔ ہرلس، انہیں اس رقم سے 3 گنا زائد رقم کے گارنٹیڈ چیکس دے دو، ڈاکٹر اشتیاق نے اپنے ساتھ آئے ہوئے شخص سے مخاطب ہو کر کہا، جس نے بریف کیس اٹھا رکھا تھا۔ تو اس آدمی نے اثبات میں سر ہلایا اور بریف کیس کے ایک میز پر رکھ کر کھولنا شروع ہو گیا، اور پھر اس نے ایک موٹی چیک بک نکالی اور اس میں سے کئی چیکس الگ کر کے وہ ڈاکٹر اشتیاق کے پاس لے گیا۔ اس نے چیکس ڈاکٹر اشتیاق کو دیے تو ڈاکٹر اشتیاق ان سب پر دستخط کر کے چیک ہرلس کی طرف بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے، دے دو انہیں، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا تو ہرلس نے چیکس فوگاشے کی جانب بڑھا دیے۔ فوگاشے نے چیک لے کر ان پر رقم دیکھی، پھر اس نے مطمئن انداز میں سر ہلا کر چیکس اینجلینا کو دے دیے۔ اینجلینا نے بھی ایک نظر ان چیکس کو دیکھا اور پھر اس نے چیکس اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال لیے۔ اوکے، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، جلد ہی میں آپ کو اپنی رہائش گاہ میں دعوت دوں گا، پھر ہم وہاں اس سے بھی بڑی بازی کھیلیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بازی میری ہی ہوگی، اور میں نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ سے میں واپس حاصل کر لوں گا، ڈاکٹر اشتیاق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں، فوگاشے نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر اشتیاق کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ڈاکٹر اشتیاق نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے چہرے پر قدرے حیرت پھیل گئی۔ فوگاشے نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اینجلینا، فوگاشے نے ڈاکٹر اشتیاق کا ہاتھ چھوڑے بغیر انجلینا سے مخاطب ہو کر کہا تو انجلینا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا اچانک ماحول یکے بعد دیگرے 3 زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا اور ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ آئے ہوئے تینوں مشین گن بردار چیختے ہوئے اچھل اچھل کر گر پڑے اور تڑپتے ہوئے ساکت ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سن کر ان تینوں کو خون میں لت پت ہو کر گرتے اور تڑپتے دیکھ کر وہاں موجود تمام افراد بری طرح سے چونک پڑے، اور پھر جیسے ہی ان کی نظریں اینجلینا کے ہاتھ میں موجود بھاری دستے والے ریوالور پر پڑی، وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر اشتیاق یا کوئی اور کچھ کہتا، فوگاشے نے ڈاکٹر اشتیاق کا ہاتھ پوری قوت سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس انداز میں جھٹکا کہ ڈاکٹر اشتیاق اچھل کر پہلے میز پر آیا اور پھر میز پر سے پھسلتا ہوا اور میز پر پڑے ٹوکنوں کو اچھالتا ہوا فوگاشے کے نزدیک آ گیا۔ جیسے ہی وہ فوگاشے کے نزدیک آیا، اسی لمحے فوگاشے نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسے گھماتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے اس نے ڈاکٹر اشتیاق کی گردن پکڑ لی اور گیم روم ڈاکٹر اشتیاق کی تیز تیز خرخراہٹوں سے گونج اٹھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مینیجر جیمز نے بری طرح سے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے، ورنہ میں ڈاکٹر اشتیاق کی گردن توڑ دوں گا، فوگاشے نے غرا کر کہا۔ لیکن مینیجر جیمز نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اپنی چونچ بند رکھو اور جلدی کرو، ہمارے اسٹانگر اور جم کارٹر کے گارنٹیڈ چیکس لا کر ہمیں دو، جلدی، ورنہ تم میں سے یہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، فوگاشے نے غراتے ہوئے کہا۔ اینجلینا تیزی سے اٹھ کر ڈاکٹر اشتیاق کے مشین گن بردار کی طرف گئی جو اب تک تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گئے تھے۔
اینجلینا نے ان کی گری ہوئی ایک مشین گن اٹھائی اور اس نے چھت کی طرف فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ وہاں موجود لوگ بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ جاؤ جلدی اور چیکس لاؤ، ورنہ ان سب کو ہلاک کر کے تمہارا گیم کلب بھی تباہ کر دیں گے، فوگاشے نے چیختے ہوئے کہا تو مینیجر جیمز سر ہلا کر بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنے کیبن کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ تم سب ایک دیوار کے پاس لگ کر کھڑے ہو جاؤ، خبردار اگر کسی نے بھی حرکت کی تو میں اسے فوراً گولیاں مار دوں گی، اینجلینا نے چیختے ہوئے کہا تو وہاں موجود افراد تیزی سے ایک دیوار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اسی لمحے اینجلینا کے ہاتھ میں موجود مشین گن سے ایک بار پھر تڑتڑاہٹ ہوئی اور سائیڈ میں موجود دو افراد چیختے ہوئے اچھل اچھل کر گرتے نظر آئے۔ یہ گیم کلب کے محافظ تھے جو اچانک ہی مشین گنیں لے کر سائیڈ روم سے نکل کر یہاں آئے تھے۔ فوگاشے اور اینجلینا چونکہ کافی دیر سے گیم کلب میں تھے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی چیک کر لیا تھا کہ وہاں وہی دو مشین گن بردارز موجود تھے جو کچھ دیر کے لیے سائیڈ روم میں چلے گئے تھے اور اب فائرنگ کی آوازیں سن کر کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر اشتیاق بدستور فوگاشے کی گرفت میں تھا۔ فوگاشے نے اس کی گردن اس بری طرح سے دبوچ رکھی تھی کہ ڈاکٹر اشتیاق کا چہرہ تکلیف سے سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں مینیجر جیمز ہانپتا اور کانپتا ہوا کیبن سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لفافہ تھا۔ لاؤ مجھے دو یہ لفافہ، اینجلینا نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو مینیجر جیمز نے آگے بڑھ کر ڈرتے ڈرتے انداز میں لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اینجلینا نے لفافہ لے کر اس میں موجود چیکس نکال کر دیکھے اور پھر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے سب، اینجلینا نے کہا، گڈ شو، سب کو فنش کر دو، فوگاشے نے کہا اور اس کی بات سن کر وہاں موجود لوگ بری طرح سے چونک پڑے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرتا، اینجلینا کے ہاتھ میں موجود مشین گن گرجنا شروع ہو گئی۔ اس نے پہلے قریب کھڑے مینیجر جیمز پر فائرنگ کی تھی۔ مینیجر جیمز گولیوں سے چھلنی ہو کر گرا ہی تھا کہ اینجلینا نے گولیاں برساتی ہوئی مشین گن ان افراد کی طرف گھمائی جو دیواروں کے ساتھ لگے کھڑے تھے، اور ماحول مشین گن کی تیز تڑتڑاہٹوں کے ساتھ انسانی چیخوں سے گونجتا چلا گیا۔ لوگوں نے گولیوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھلانگیں لگائیں، لیکن اینجلینا ان پر مسلسل فائرنگ کر رہی تھی، جس سے وہ سب اچھل اچھل کر گرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں خاموشی چھا گئی۔ اینجلینا نے وہاں موجود تمام افراد کو انتہائی بے رحمی سے ہلاک کر دیا تھا۔ حال میں لاشیں اور خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا۔ گڈ شو، ہماری توقع سے زیادہ دولت بھی ہاتھ لگ گئی ہے، اور ڈاکٹر اشتیاق بھی، جسے لینے کے لیے ہم پاکیشیا آئے تھے، فوگاشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور ڈاکٹر اشتیاق جو اس کے بازو میں جکڑا بری طرح سے مچل رہا تھا، اسے ایک جھٹکا سا لگا اور وہ فوگاشے کے ہاتھوں میں ساکت ہوتا چلا گیا۔ فوگاشے نے اس کی گردن کے ایک مخصوص رگ کو جھٹکا دیا تھا جس سے ڈاکٹر اشتیاق ایک لمحے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ تم جا کر کار نکالو، میں اسے لے کر آتا ہوں، فوگاشے نے کہا تو اینجلینا نے مشین گن ایک طرف پھینکی اور پھر تیز تیز چلتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ گیم کلب کی دیواروں پر ربڑ کی موٹی موٹی چادریں چڑھی ہوئی تھیں، اس لیے انہیں یقین تھا کہ یہاں ہونے والی فائرنگ کی آواز گیم کلب سے باہر نہیں گئی۔ اسی لیے انہوں نے اطمینان سے وہاں موجود تمام افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ فوگاشے نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر اس نے بے ہوش ڈاکٹر اشتیاق کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور اسے لیے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی باہر نکلا، باہر موجود سیکیورٹی گارڈ اس کے کاندھوں پر ڈاکٹر اشتیاق کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اسی لمحے اینجلینا کار لے کر دروازے کے سامنے آ گئی۔ کیا ہوا ہے صاحب انہیں؟ سیکیورٹی گارڈ نے فوگاشے کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں اسے قریبی ہسپتال لے جا رہا ہوں، فوگاشے نے کہا اور پھر وہ ڈاکٹر اشتیاق کو لے کر تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ اینجلینا نے ہاتھ بڑھا کر کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ فوگاشے نے بے ہوش ڈاکٹر اشتیاق کو پچھلی سیٹ پر ڈالا اور کار کا دروازہ بند کر دیا، اور پھر اس نے کار کا اگلا دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اینجلینا نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور سیکیورٹی گارڈ حیرت سے کار کو وہاں سے نکلتے دیکھتا رہ گیا۔ صفدر نے اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیا اور پھر وہ آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لینا شروع ہو گیا۔ جائزہ لے کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر مڑ کر پیچھے بیٹھی ہوئی جولیا اور تنویر کی طرف دیکھنے لگا۔ صفدر نے تنویر کا میک اپ کیا تھا اور اب وہ بالکل تنویر کا ہم شکل دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں ایک نہیں بلکہ دو تنویر موجود ہوں۔ دیکھ لیں میرے میک اپ میں کوئی کمی تو نہیں ہے، صفدر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
نہیں ٹھیک ہے، تم نے بالکل پرفیکٹ میک اپ کیا ہے، تم واقعی تنویر کے ہم شکل لگ رہے ہو، اور تم نے اپنا میک اپ اس تصویر کے مطابق کیا ہے جو ہمیں پرنسس مارشیا نے فراہم کی تھی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جواب میں صفدر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ تمہیں ہمارے ساتھ 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر چلنا ہے جہاں پرنسس مارشیا موجود ہے۔ وہ تم سے کراکو زبان میں کچھ کہے گی جس کا تمہیں اسے جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے اس کی بات کا جواب دے دیا تو پھر وہ تمہیں کارمن کی لیڈی زاؤ پاری کا باکس اور وہ لفافہ دے دے گی جس میں زاؤ پاری کا پیغام ہے۔ اگر تو یہ سچ ہے تو پھر پرنسس مارشیا لیڈی زاؤ پاری کا باکس اور پیغام دے کر وہاں سے چلی جائے گی، اور اگر اس کا ارادہ کچھ اور ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ تمہیں، میرا مطلب ہے کہ دوسرے تنویر کو، ہمارے ذریعے کیوں ٹریس کرانا چاہتی تھی۔ اگر ہمیں اس سے باکس اور لیڈی زاؤ پاری کا پیغام مل گیا تو ہم اسے دیکھ لیں گے کہ آخر اس پیغام میں اور باکس میں کیا ہے، جس کے لیے لیڈی زاؤ پاری نے پرنسس مارشیا کے $50 لاکھ کا قرضہ نہ صرف معاف کر دیا ہے بلکہ اسے اتنے ہی ڈالرز واپسی پر مزید دینے کا اس سے وعدہ بھی کیا ہے۔ اتنی بڑی رقم کسی بڑے کام کے لیے تو خرچ کی جا سکتی ہے، کسی عام کام کے لیے نہیں، جولیا نے کہا۔ تو آپ میرے ذریعے اس کی اصلیت جاننا چاہتی ہیں؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں تنویر کے میک اپ میں لے جا کر میں اس سے ایک گیم کھیلنا چاہتی ہوں تاکہ وہ کھل جائے، ورنہ اسے حقیقت اگلوانے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں، لیکن اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نکل سکتا ہے تو پھر مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وہی سب کروں گا جو آپ کہیں گی، لیکن کراکو زبان میرے لیے کہیں مسئلہ نہ بن جائے۔ میں یہ زبان جانتا تو ہوں، لیکن اتنی نہیں کہ میں اس کی ہر بات کا کراکو زبان میں جواب دے سکوں۔ اگر اس نے مجھ سے ہر بات کراکو زبان میں کرنے کی کوشش کی تو؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، یہ مسئلہ تو ہو سکتا ہے، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ صفدر نے پوچھا۔ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جسے کراکو زبان پر مکمل عبور حاصل ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا ایک دوست ہے جسے کراکو کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی بیشتر زبانوں پر مکمل عبور حاصل ہے۔ اگر میری جگہ آپ اسے تنویر کا میک اپ کرا کے لے جائیں تو وہ آسانی سے پرنسس مارشیا سے کراکو زبان میں بات کر سکتا ہے۔ لیکن، صفدر نے کہا اور کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے۔ اگر پرنسس مارشیا کے کہنے کے مطابق وہ نامعلوم شخص اس سے کسی مقام پر ملنے کے لیے آنے والا تھا تو پھر اس کے سامنے کسی معذور شخص کو لے جانے سے کام نہیں چلے گا۔ صفدر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ایک کام کرو، اپنے دوست سے رابطہ کرو، جولیا نے کچھ سوچ کر کہا۔ پھر؟ صفدر نے پوچھا۔ اس سے سیل فون پر تو مسلسل رابطے میں رہنا اور اپنے کان میں ہیڈ فون لگا لینا تاکہ تم اس کی اور وہ تمہاری ہر بات آسانی سے سن سکے۔ جب پرنسس مارشیا تم سے کراکو زبان میں بات کرے تو ہیڈ فون کے ساتھ لگے ہوئے مائک سے اس کی آواز تمہارے دوست تک پہنچ بھی جائے گی۔ وہ جو کچھ کہے گی تمہارا دوست اس کا ترجمہ کر کے تمہیں بتا دے گا، اور تمہیں اس کی بات کا کیا جواب دینا ہے اس کے بارے میں بھی تمہیں اس سے پتا چل جائے گا، جولیا نے کہا۔ اوہ، یہ ٹھیک ہے، اس طرح پرنسس مارشیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کراکو زبان پر عبور رکھتا ہوں یا نہیں، صفدر نے کہا۔ تمہیں اپنے دوست کو اس انداز میں سمجھانا ہوگا کہ پرنسس مارشیا جو بھی کہے اس کا ترجمہ وہ تمہیں فوری طور پر بتا دے، اور اس کے جواب میں وہ تمہیں کیا کہنا ہے وہ بھی بتا دے، جولیا نے کہا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، میرا دوست ان معاملوں میں بے حد تیز ہے۔ اس سے رابطے میں رہنے کے بعد مجھے پرنسس مارشیا سے بات کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، صفدر نے کہا۔ تو کرو اس سے ابھی رابطہ اور اسے ساری بات سمجھا دو تاکہ اس وقت پر کوئی مسئلہ نہ ہو، جولیا نے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلایا اور جیب سے سیل فون نکال کر وہ اپنے دوست کے نمبر پریس کرنے لگا جو اسے زبانی یاد تھے۔ رابطہ ملتے ہی اس نے اپنے دوست سے بات کی اور پھر اسے سمجھانا شروع ہو گیا کہ اسے کیا بات کرنی ہے۔ کچھ دیر تک وہ اپنے دوست سے بات کرتا رہا، پھر اس نے اپنے دوست کو اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ ہو گیا کام، وہ میری مدد کے لیے آمادہ ہو گیا ہے، صفدر نے کہا۔ گڈ شو، اب چلو تاکہ دیکھ سکیں کہ پرنسس مارشیا آخر کس کھیت کی مولی ثابت ہوتی ہے، جولیا نے مسکرا کر کہا۔ تو تنویر اور صفدر بے اختیار مسکرا دیے۔ جولیا اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ایک منٹ، میں پہلے صدیقی سے پوچھ لوں کہ کہیں پرنسس مارشیا نے خود کو وہاں قید پا کر کوئی اودھم تو نہیں بچایا، جولیا نے کہا۔ تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ جولیا نے اپنے ہینڈ بیگ سے سیل فون نکالا اور پھر وہ صدیقی کے نمبر پریس کرنے لگی۔
نمبر پریس کر کے اس نے کالنگ بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس مس جولیا، صدیقی بول رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ سفید چڑیا کے بارے میں بتاؤ، اس نے کہیں پھڑپھڑانے کی تو کوشش نہیں کی؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو اس پر بے حد حیرت ہو رہی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ صوفے پر آرام سے لیٹ گئی تھی اور اب تک پڑی یوں گہری نیند سو رہی ہے جیسے وہ کئی راتوں سے جاگ رہی ہو اور اسے اب نیند پوری کرنے کا موقع ملا ہو۔ صدیقی نے کہا تو جولیا کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا اب بھی وہ سوئی ہوئی ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہ اب بھی سوئی ہوئی ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سوئی رہنے دو اسے، میں صفدر کو اس آدمی کے میک اپ میں وہاں لا رہی ہوں جس کی اسے تلاش ہے، جولیا نے کہا۔ اوکے، صدیقی نے کہا تو جولیا نے بھی جواباً اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ آؤ، وہ ابھی سو رہی ہے، نہ جانے کیا معاملہ ہے، میں نے تو اس کی باتوں سے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہوگا، لیکن صدیقی بتا رہا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد سے وہ مسلسل سوئی ہوئی ہے۔